فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور جو کتاب ہمارے زیر مطالعہ ہے اس کا نام ہے کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ جلد 2، اور خطبہ نمبر جو ہم پڑھیں گے آج، جس کی تشریح، جس کی تفسیر اور اس خطبے کو ایک نگاہ میں دیکھیں گے، وہ ہے خطبہ نمبر 39۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَمِن خطبۃ لہ علیہ السلام، سنت خطبہ۔ یہ خطبہ کم از کم ان 3 کتابوں میں جو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے لکھی گئی ہیں دیکھا گیا ہے۔ الغارات ابراہیم ابن بلال ثقفی کی کتاب انساب الاشراف، جس میں بلازری اس کا ایک حصہ لائے ہیں، اور تاریخ طبری وہ بھی اس خطبے کے کچھ حصوں کو لایا ہے، اور اسی طرح مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 1 پیج نمبر 438 میں بھی یہ خطبہ موجود ہے۔ خطبہ عند علمہ بغزوۃ النعمان بن بشیر صاحب معاویۃ لعین التمری، وفیہا یبدی عذرہ وَيَسْتَنْهِزُ النَّاسَ لِنُصْرَتِهِ۔ امام نے یہ خطبہ معاویہ کے سردار لشکر نعمان بن بشیر کے عین التمر پر حملے کے وقت ارشاد فرمایا اور لوگوں کو اپنی نصرت پر آمادہ کیا۔ خطبہ ایک نگاہ میں۔ یہ خطبہ جس طرح اوپر اشارہ ہوا اس وقت بیان ہوا جب نعمان ابن بشیر نے عین التمر پر، جو عراق کی معروف آبادیوں میں سے ایک تھا، حملہ کر دیا۔ امیر شام نے اس کو پہلے کہا تھا کہ ایسے حملوں سے میرا مقصد عراقی لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا ہے۔ نعمان جو عثمانیوں میں سے تھا اس کام کے لیے آمادہ ہوا۔ امیر شام نے 2000 سپاہی اس کے اختیار میں دیے اور اس کو سفارش کی کہ شہروں اور آبادیوں کے قریب نہ جائے اور ایسے مراکز پر حملہ کیا جائے جہاں بہت کم سپاہی موجود ہوں، اور جلدی سے حملہ کر کے واپس لوٹ آئے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ عراقی سپاہیوں کے نلغے میں پھنس جائے اور نتیجہ الٹ ہو جائے۔ نعمان چل پڑا اور عین التمر کے قریب پہنچا۔ وہاں مالک ابن کعب علی علیہ السلام کی طرف سے موجود تھے۔ مالک کے ساتھ 1000 سپاہی تھے، لیکن ان کو اجازت دے دی کہ کوفہ لوٹ جائیں، اور اس کے پاس فقط 100 سپاہی باقی تھے۔ مالک بن نعمان کی آمد سے باخبر ہوا۔ مالک جب نعمان کی آمد سے باخبر ہوا اور ایک خط امام علی علیہ السلام کو لکھا اور صورتحال کی خبر دی۔ جس وقت خط امام علی علیہ السلام کو ملا، آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا جلدی اٹھو اور مالک کی مدد کے لیے دوڑ پڑو۔ اس لیے نعمان تھوڑے شامی سپاہیوں کے ساتھ عین التمر پر حملہ آور ہوا ہے، لیکن لوگوں نے دعوت امام کا مثبت جواب نہ دیا۔ امام علی علیہ السلام نے قبائل کے رئیسوں کو دستور دیا کہ وہ خود بھی چلیں اور اپنے قبیلے کو بھی جمع کریں۔ انہوں نے بھی کوئی مثبت کام انجام نہ دیا اور فقط 300 یا اس سے کم افراد جمع ہوئے۔ امام اس سستی اور کمزوری اور اپنے پیشوا کی دعوت کے جواب میں معاملے پر سخت برہم ہوئے اور ظاہر کیا
کہ مسلمانوں اور اہل عراق کی ساری مشکل اسی جمعیت کی ضعف اور کمزوری ہے جو دشمنوں کی جسارت اور دوستوں کی نا امیدی کا سبب ہے۔ خطبے کا پہلا حصہ منی تو یمن لا یوتیو، یہاں سے شروع ہو رہا ہے خطبے کا پہلا حصہ اور ختم ہو رہا ہے یدرکو بکم سارن ولا یبلغو بکم مرام، میں ایسے افراد میں پھنس گیا ہوں۔ ترجمہ خطبے کے پہلے حصے کا ترجمہ، میں ایسے افراد میں پھنس گیا ہوں جنہیں حکم دیتا ہوں تو اطاعت نہیں کرتے اور بلاتا ہوں تو لبیک نہیں کہتے۔ خدا تو تمہارا برا کرے، اپنے پروردگار کی مدد کرنے میں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا تمہیں جمع کرنے والا دین نہیں ہے اور کیا جوش دلانے والی غیرت نہیں ہے؟ اور میں تم میں کھڑا ہو کر آواز دیتا ہوں اور تمہیں مدد کے لیے بلاتا ہوں، لیکن نہ میری بات سنتے ہو اور نہ میرے حکم کی اطاعت کرتے ہو، یہاں تک کہ حالات کے بدترین نتائج سامنے آ جائیں۔ سچی بات یہ ہے کہ تمہارے ذریعے نہ کسی خون ناحق کا بدلہ لیا جا سکتا ہے اور نہ کوئی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شرح و تفصیل، میں نے کیوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا؟ جس طرح کے اوپر اشارہ ہوا کہ یہ خطبہ اس وقت بیان ہوا جب شامی ظالموں میں سے ایک نعمان ابن بشیر امیر شام کی طرف سے مقرر ہوا کہ بعض عراقی علاقوں پر ایسے وحشیانہ حملے کرے جن سے لوگوں کی ہمتیں کمزور پڑ جائیں، اور امام علی علیہ السلام نے لوگوں کو اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے دعوت دی۔ لیکن افسوس، عراقی لوگوں نے کمزوری کے اثر کو قبول کرتے ہوئے امام کو مثبت جواب نہ دیا اور امام نے مجبور ہو کر اس خطبے کو دو مقاصد کے لیے بیان فرمایا۔ پہلا، وہ تکالیف اور مشکلات جو اس راہ سے حاصل ہوں گی اپنی طاقت سے ان کو دور کریں اور ان کی ذمہ داری عراقی لوگوں کی گردنوں پر ڈالیں جو اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ دشمن کی چھوٹی سی حرکت کے مقابلے میں بھی ضعف اور ذلت کو ظاہر کرتے تھے۔ دوسرا، شاید یہ گفتگو ان مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑ کر بیدار کر دے تاکہ ان خطرات کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ اس لیے امام فرماتے ہیں، منیتو بمن لا یطیع اذا امرت لا یجیب اذا دعوت، میں ایسے لوگوں میں پھنس گیا ہوں جن کو جب حکم دیتا ہوں میری اطاعت نہیں کرتے، جس وقت ان کو بلاتا ہوں تو جواب نہیں دیتے۔ یہ بات واضح ہے کہ طاقتور ترین اور مدبر ترین حاکم و مدیر جب کہ ایسی قوم اور لوگوں میں گرفتار ہو جائے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جب ایسی قوم کو کسی نقصان کا سامنا ہو تو اس کا ذمہ دار بھی وہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں، لا ابا لکم ما تنتظرون بنصرکم ربکم، اے بد نسلو، پروردگار کے آئین کے مدد کے لیے کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ دشمن سے مقابلے کی تمام شرائط تم میں پائی جاتی ہیں، افرادی قوت اور وسائل بھی رکھتے ہو اور دشمن کی چالوں سے بھی آگاہ ہو اور ان خطروں سے بھی جو تمہیں لاحق ہیں باخبر ہو، پھر کس چیز کے منتظر ہو؟ دشمن کے ہاتھوں اپنی ذلت آمیز موت کا تماشا دیکھنے کا انتظار کر رہے ہو۔ جملہ لا ابا لکم، اے بد نسلو، جس طرح پہلے بھی اشارہ ہوا ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ گویا تم لوگوں پر باپ کی سرپرستی نہیں تھی اور خاندانی تربیت سے محروم ہو، اس لیے کمزور ہو، اور یہ ایک قسم کی لعنت اور بد دعا ہے، یعنی حضرت بد دعا کر رہے ہیں کہ خداوند تمہیں باپ کی سرپرستی سے محروم کر دے۔ اور یہ بھی ذلیل و خوار ہونے کے لیے کنایہ ہے، اس لیے کہ جو شخص باپ کی سرپرستی سے محروم ہو تو گویا ذلت کا غبار اس کے سر پر پڑے گا۔ امام ان کو متحرک کرنے کے لیے اس بیان کو تسلسل دیتے ہیں، فرماتے ہیں، امادین یا جمعکم ولا حمیتا تہمشکم، تم لوگوں کا کوئی دین نہیں ہے جو تم کو اپنے گرد جمع کرے، یا کوئی غیرت نہیں جو تمہیں جوش دلائے۔ تہمش ہمش کے مادے سے ہے اور لغت کے مطابق دو معنی رکھتا ہے، ایک معنی غصے میں آنا
اور دوسرا معنی باریکی ہے۔ یہاں اسی پہلے معنی سے مراد ہے، اس لیے امام فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ غیرت رکھتے تو اس افسوسناک واقعے کو سن کر غیظ و غضب میں آ جاتے۔ حقیقت میں ان دونوں میں سے ہر ایک ان کے جان لیوا درد کی دوا بن سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک دین رکھنا جو ایک دوسرے کو ملانے والے حصار کی مانند ہے کہ ظاہراً مختلف رنگ و نسل کے مگر ایک ہدف اور مقصد پر جمع اور منظم کرتا ہے، اور جو کسی بھی کامیابی کا راز ہے۔ جب ان کے درمیان اس قسم کا دین نہ ہو یا عملی طور پر کمزوریاں پائی جائیں تو کم از کم اجتماعی غیرت، اپنی سرزمین اور قومی دفاع اور تحفظ کا جذبہ تو ہو اور دشمن کے مقابلے میں متحد اور متحرک ہوں۔ مگر افسوس کہ اس وقت عراق اور کوفہ کے لوگ ان دونوں اصولوں سے بہرہ مند نہیں تھے، یعنی نہ کسی مضبوط دین کے تابع تھے اور نہ اجتماعی غیرت ان کے پاس تھی۔ اس قسم کے گروہ جن کے پاس مضبوط اجتماعی مرکز کا فقدان ہو، در حقیقت یہ ایک مدبر پیشوا کے لیے سب سے بڑی مشکل ہے۔ دوسرے خطبوں میں امام نے کس خوبی سے اسی کمزور اور منتشر گروہ کو مخاطب کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اریدو ان اوداویہ بکم وانتم دائی کنا قشی شوکتی بالشوکتی۔ عجیب بات ہے، میں تمہارے وسیلے سے اپنی بیماری کی دوا کرنا چاہتا ہوں اور تم لوگ خود میری بیماری ہو، اس طرح کہ کوئی شخص کانٹے کو کانٹے کے وسیلے سے اپنے بدن سے نکالتا ہے۔ اسی دلیل کی بنا پر امام اپنی گفتگو کو تسلسل دیتے ہیں، اقوم فیکم مستصرخہ صرخ کے مادے سے ہے، بلند آواز اور فریاد کرنے کے معنی میں ہے، اور بعض ارباب لغت کہتے ہیں کہ بلند فریاد کے معنی میں ہے جو خوف و وحشت یا مصیبت کے وقت ہو اور اس کے وسیلے سے مدد طلب کی جائے۔ آگے امام فرماتے ہیں وَأُنَادِيكُمْ متغویث کے یہاں پہ معنی یہ بتائے گئے ہیں کہ غوث کے مادے سے اور مصیبت کے وقت مدد کرنے کے معنی میں ہے۔ اس بنا پر متغوث اس شخص کو کہتے ہیں جو مصیبتوں میں دوسروں سے مدد طلب کرتا ہے، اور یہ تعبیر مختصر خاکی تعبیر صحیح ظاہر کرتی ہے کہ امام اہل کوفہ کی سستی سے مشکلات کے وقت کتنے رنجیدہ ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اسی گفتگو میں، امام فرما رہے ہیں وَلَا تَسْمِعُونَ لِي قَوْلًا وَلَا تُطِيعُونَ لِي أَمْرًا حَتَّى تَكَشَّفُ الْأُمُورُ عَنْ عَوَاقِبِ الْمَسَاءَ۔ مساسو کا مصدر ہے بدی اور مادی یا معنوی، دینوی یا اخروی، بدنی یا غیر بدنی نعمتوں کو گنوا دینا کے معنی میں ہے۔ ترجمہ ہے میں تمہارے درمیان قیام کرتا ہوں اور فریاد کرتا ہوں اور دردمندانہ تم سے مدد طلب کرتا ہوں، لیکن تم لوگ نہ میری بات سنتے ہو اور نہ میرے حکم کی اطاعت کرتے ہو، اس وقت کے جب تک تمہاری بدعمالی کے نتائج تم پر ظاہر ہوں۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی دردناک چیز ہوگی کہ ایسا پیشوا جو آگاہ، شجاع، عادل اور تجربہ کار ہو، ایسی قوم و ملت میں پھنس جائے جو مسلسل خون دل پیتا رہے اور فریاد کرتا رہے لیکن سننے والے کار نہ ہوں۔ ایسا صرف امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے فرزندان رشید امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ کربلا کے خونی حادثے کے بعد جس میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام اصحاب شہید ہو گئے اور وہ سب کچھ ہو چکا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، کوفے کے لوگوں کو بڑا دھچکا لگا اور بیدار ہوئے اور پشیمان ہوئے، اور توابین کے عنوان سے امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے انتقام کے لیے قیام کیا۔ لیکن اس کا کیا فائدہ، وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا، اور اس روز جب بڑی دلیری سے
امام حسین کے نمائندے حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا، سب نے بیعت توڑ دی، سب اپنے گھروں میں جا چھپے اور آخر جناب مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے اور ان کے ساتھ جنگ کی اور ذلت کے ساتھ ہتھیار ڈالنے کی بجائے فخر کے ساتھ شہادت کو ترجیح دی۔ خطبے کے آخری حصے میں آپ نتیجہ پیش کرتے ہیں، فَمَا يُدْرَكُ بِكُمْ سَحْرٌ وَلَا يُبْلَغُ بِكُمْ مَرَامٌ۔ تم لوگوں کے حالات دیکھتے ہوئے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نہ تمہارے ساتھ مل کر بے گناہوں کے خون کا انتقام لیا جا سکتا ہے اور نہ ہی تمہاری مدد سے ہدف اور مقصد استعمال ہو سکتا ہے۔ دوسرا حصہ، دعوتکم الی نصر اخوانکم فجرجرتم جرجرۃ الجملی۔ جرجرہ اصل میں ایسی آواز جو اونٹ کے گلے سے آتی ہے کے معنی میں ہے، اور بعض نے کہا جرر کے مادے سے کھینچنے کے معنی میں ہے، اور جب تکرار ہو تو جر کہا جاتا ہے۔ الاسری سین سے ہے، یہ الف سین، الف لام الف لا اور سین رے۔ الاسر اصل سرر کے مادے سے ہے، ایسی مخصوص بیماری جو اونٹ کی ناف کے اطراف میں ہوتی ہے کے معنی میں ہے۔ بعض کہتے ہیں ایسا درد جو اونٹ کے سینے کی طرف ہو۔ وَتَشَاقَلْتُمْ تَشَاقُلًا نِزُوبِ الدَّبَرِ۔ وَتَشَاقَلْتُمْ تَشَاقُلًا نِزُوبِ الدَّبَرِ۔ اچھا، یہاں پر نزو مادہ نزو اصل میں کمزور، لاغر یا برہنہ ہونے کے معنی میں ہے۔ نزو نون زواد واو کمزور حیوان کے معنی میں ہے کہ کبھی اسی وصف کی خاطر اس حیوان کی پشت پر اس پر سونے کی وجہ سے زخم ہو جاتا ہے، اور ادبر کا اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ ادبر مادہ دبر سے ایسا زخم جو پشت حیوان پر زین یا اس کے دباؤ سے پیدا ہو جائے کے معنی میں ہے۔ اس بنا پر ادبر اس حیوان کو کہتے ہیں جو اپنے زخم میں مبتلا ہو جائے۔ اب آگے امام فرماتے ہیں، ثم خرج الی منکم جنید متذائب ضعیف کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ اب اس میں جنود جو ہے وہ اس میں مافر ہے مادہ جنود سے اور چھوٹے لشکر کے معنی میں۔ متذائب جس طرح متعین میں آیا ہے، جس طرح متن میں آیا ہے، مضطرب و پریشان کے معنی میں ہے۔ ترجمہ، میں نے تم کو تمہارے ہی بھائیوں کی مدد کے لیے پکارا، مگر تم اس اونٹ کی طرح بلبلانے لگے جس کی ناک میں درد ہو، اور اس کمزور شتر کی طرح سست پڑ گئے جس کی پشت زخمی ہو۔ اس کے بعد تم سے ایک مختصر سی کمزور اور پریشان حال سپاہ برآمد ہوئی، اس طرح جیسے انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو اور وہ بے کسی سے موت کو دیکھ رہے ہوں۔ شرح اور تفسیر، کمزوروں کے ساتھ دشمنوں کے مقابل ٹھہر نہیں سکتے۔ امام نے خطبے کے اس حصے میں کوفیوں کے متعلق جو سرزنش کی ہے، دشمن کی طرف سے ایذا رسانیوں کی مقابل سستی، کاہلی اور کمزوری دکھانے پر انہیں سخت تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دعوتکم الی نصر اخوانکم فجرجرتم جرجرۃ الجمل الاسری وتثاقلتم تشاقلا نزوب الادبر۔ میں تم لوگوں کو اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے مالک ابن کعب اور اس کے دوستوں کی طرف اشارہ ہے جو عین التمر سرزمین عراق میں شامی ظالموں کے ظلم کی زد میں آ چکے تھے، دعوت دی، لیکن تم لوگوں نے اس اونٹ کی طرح جو سینے کے درد میں چیختا ہے اور اس نحیف حیوان کی طرح جس کی پشت پر زخم ہو سستی دکھائی۔ یہ بات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے بات کرنے میں بھی ناتوانی کا اظہار کیا اور عمل میں بھی ایسا کام کیا کہ جو تمہاری شکست کا سبب ہو، دنیا اور آخرت میں بھی، اور زخمی دشمن کو اپنے سامنے
دلیر کر دیا، اور جس نے تمہاری جانی اور مالی نقصانات میں اضافہ کر دیا۔ ان کو حیوانات کے ساتھ تشبیہ دینا ممکن ہے کہ یہ ان کی ضعف فکری اور ارادے کی کمزوری کی طرف اشارہ ہو، اس لیے کہ عاقل انسان کبھی بھی اپنے دشمن کو اجازت نہیں دیتا کہ ایسے دلیرانہ طریقے سے اس کے وطن پر حملہ کرے اور جہاں چاہے بغیر کسی معنی کے بڑے سے بڑا نقصان پہنچائے، معنی یعنی بغیر کسی رکاوٹ کے۔ حضرت اس خطبے کے آخری جملے میں ایک چھوٹے گروہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا، لیکن عین وقت پر خوف و وحشت نے انہیں اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا جو ان کے چہروں سے نمایاں تھا۔ ان کے لیے فرماتے ہیں، امام ان کے لیے فرماتے تھے، ثم خرج الی منکم جنید متضائب ضعیف کانما یساقون الی الموت وہم ینظرون۔ اس کے بعد ایک چھوٹا گروہ میری طرف آیا، ایسا گروہ جو مضطرب، وحشت زدہ، کمزور تھا، کہ گویا ان کو موت کی طرف لے جایا جا رہا ہو، حالانکہ وہ موت کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ اس خطبے کے آخر میں فرماتے ہیں کہ متضائب مضطرب کے معنی میں آیا ہے، اور تضائبت الریح ہوائیں مختلف انداز میں چلیں سے لیا گیا ہے، اور بھیڑیے کو عربی میں ذئب کہتے ہیں، اس لیے کہ راہ چلتے وقت مسلسل اس طرف اور اس طرف دوڑتا ہے۔ اس بنا پر یہ چھوٹا سا گروہ بھی ایسا گروہ نہ تھا جو کم من فیئۃ قلیلۃ غلبت فیئۃ کثیرۃ کا مصداق قرار پاتا، اس پر اعتماد کیا جا سکتا، بلکہ ایک ایسا گروہ تھا جو کمزور، ڈرپوک اور مضطرب اور پریشان تھا، گویا ان کو کسی قربان گاہ کی طرف لے جایا جا رہا ہو اور وہ اپنی موت کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر رہے ہوں۔ ایسا گروہ جن کا عدم ان کے وجود سے برتر ہے اور ان پر اعتماد کرنا شرمساری کا سبب ہے، کتنا دردناک ہے کہ مولا علی علیہ السلام جیسے شجاع اور مدبر حاکم کو ایسے لوگوں کو جھیلنا پڑ جائے۔ سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون۔ سورہ انفال آیت نمبر 6۔ گویا ان کو موت کی طرف لے جایا جا رہا ہو اور وہ موت کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر رہے ہو۔ ترجمہ: پیغمبر اکرم کے زمانے کے مومنین جو انتہائی ضعیف، ڈرپوک تھے، وہ ایسے لوگ تھے جو جہاد سے فرار کے لیے مسلسل بہانے ڈھونڈتے رہے اور پیغمبر اکرم کے ساتھ خدا کے حکم جنگ بدر کے بارے میں تکرار کرتے تھے، لیکن بدر کے واقعے نے یہ واضح کر دیا کہ وہ لوگ کس طرح ایک بے مقصد ڈر اور خوف میں گرفتار ہوئے تھے اور کتنی عظیم کامیابی اس جنگ میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ عجیب بات یہ تھی کہ جنگ کے بعد وہی ڈرپوک اور بزدل لوگ غنائم کی تقسیم کے وقت اعتراض کرتے تھے۔ یہ تعبیر ممکن ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ اگر یہ چھوٹا سا گروہ بھی سچے عزم اور مقاومت والا ہوتا، پھر بھی وہ اپنے سے بڑے دشمن پر کامیاب ہو جاتا۔ نکتہ: دشمن کے مقابلے میں سستی کا نتیجہ۔ اس بنا پر کہ تعلیمات اسلام سب اقوام و ملتوں کے ساتھ سوائے ان مواقع پر جہاں اسلام و مسلمین کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو، جہاں عمل کی شدت واجب ہو، صلح اور آتشی پر مبنی ہو، اس کا نمونہ وہی چیز ہے جو اوپر والے خطبے میں اور نہج البلاغہ کے دیگر خطبوں میں امیر شام اور شامی ظالموں کے مورد میں دیکھی گئی ہے۔ امیر شام کوفی اور عراقی سپاہیوں کی قوت میں کمزوری پیدا کرنے کے لیے مسلسل منصوبے بناتا تھا اور ان فکروں اور کاموں میں ایک نمایاں ترین کام اذیت دینا تھا۔ وہ ایک گروہ کو جمع کرتا تھا کہ وہ علاقہ جو حکومت مولا علی کے زیر نظر تھا ان پر
غفلت کی حالت میں حملہ کر دیں اور جو بھی ان کی شمشیر کی زد میں آئے، چاہے مرد، عورت یا بچہ ہی کیوں نہ ہو، انہیں تہہ تیغ کر دیں اور ان کے سارے اموال لوٹ لیں اور پھر تیزی کے ساتھ اپنے مرکز پر لوٹ آئیں۔ یہ صورتحال کئی دفعہ حکومت علی علیہ السلام کے دور میں پیش آئی، اور جس وقت مولا برہم ہوتے اور اپنے لشکر کو دشمن کا تیزی سے تعاقب کرنے اور دندان شکن جواب دینے کا کہتے، وہ اس قسم کے مسائل میں لاپرواہی اور سستی دکھاتے، اور جب امام ان کو بلاتے، تیزی سے حرکت کرنے کو کہتے، تو یہ سست و کاہل افراد اپنی جگہ سے نہیں ہلتے تھے، گویا دشمن کے حملوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی امر سبب ہوا کہ ظالمین شام روز بروز دلیر ہوتے گئے، اور آخر کار مولا علی کی شہادت کے بعد عراق آسانی سے امیر شام کے زیر نگین آ گیا، اور امام حسن اپنی منزلت و مقام کے باوجود اس ظالم شخص کے سامنے قیام نہ کر سکے، کیونکہ اچھی اور دلیر فوج جو دشمن کے غرور کو کافور کر سکتی ہے وہ آپ کے پاس نہیں تھی۔ آج کل کی دنیا میں بھی یہی عمل دہرایا جا رہا ہے، یعنی اگر شروع سے ہی دشمن کی تکلیف دہ حرکات پر قابو نہ پایا گیا اور اسی انتظار میں بیٹھے رہے کہ وہ ہر طرف سے ہلہ بولے، تو ہمارے بیدار ہونے سے پہلے وہ اپنا کام کر چکے ہوں گے۔ نہ صرف دشمن کی ایک معمولی حرکت، خواہ فوجی ہو یا سیاسی یا تبلیغی ہو یا اقتصادی، اس کی فوراً روک تھام کریں، بلکہ اس میں خود پہل کریں تاکہ دشمن کے ہاتھ حملے کا موقع نہ آئے اور دفاعی پوزیشن اختیار کرنے پر مجبور ہو۔ معمولاً سست افراد جب دشمن کی حرکات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اپنی راحت طلبی کی وجہ سے اس کی توجیہ پیش کرتے ہوئے اسے صحیح گردانتے ہیں، درحال یہ کہ ایسے موقع پر بدگمانی پر مبنی ہے، اس لیے کہ مقابلے میں خونخوار دشمن ہے، نہ کہ ایک آزاد انسان، کہ اس کے عمل کو صحت پر معمول کیا جائے۔ خطبہ جہاد میں ایک سبق آموز عبارت کی شرح گزر چکی ہے، اسی پر بات کو ختم کرتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، ترجمہ پڑھ رہی ہوں، تم لوگ آگاہ ہو جاؤ، میں نے شب و روز اور مخفی اور ظاہر طریقوں سے تمہیں دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بلایا اور کہا اس سے پہلے کہ وہ تم پر حملہ آور ہوں تم ان کے ساتھ جنگ کرو۔ خدا کی قسم، وہ قوم جس کے دشمن ان کے گھروں پر حملہ کرے وہ یقیناً ذلیل و خوار ہوگی۔ سوال: ممکن ہے پھر یہ سوال ایک گروہ سے متعلق ہو کہ کیوں امیر المومنین نے اپنے لشکریوں سے اتنے تند و تیز لہجے میں گفتگو کی اور اس حد تک تحقیر کی؟ آیا یہ بہتر نہ تھا کہ لطف سے کام لیتے اور محبت بھرے لہجے میں ان سے بات کرتے؟ اس بات کا جواب متعدد بار گزشتہ خطبوں کے ذیل میں بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ آخری دوا اور حقیقت میں ایک قسم کا زخم تھا جس میں کسی چیز کو خاطر میں نہیں لایا جاتا ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 39 ختم ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ جلدی ہم خطبہ نمبر 40 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔